السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جو انتہائی پاکیزہ ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ اس پیاری شریعت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور آداب سکھائے۔ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو، یا اس موقع کے لیے آپ نے کوئی تعلیم نہ دی ہو، ایسا پوری شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے قبر میں اتارے جانے تک پوری زندگی کا ایک نظام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور پیغامات کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کس وقت میں کرنے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بھی بتائے، احکامات کے اوقات بھی بتائے۔ مثال کے طور پہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو نماز بھی بتائی آپ نے، نماز کے اوقات بھی بتائے۔ حج ادا کرنا ہے تو حج کے مناسک بھی بتائے اور حج کے اوقات اور مہینے بھی بتائے۔
تو تمام تر عبادتیں، احکامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے ان کے، اور ان کے اوقات بھی سکھائے۔ اور ہر وہ کام جو اس کے اصل وقت سے ہٹ کر بے وقت ادا کیا جاتا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا زندگی میں کیے جانے والے کوئی اور کام ہوں۔ مثال کے طور پہ آدمی کے کھانے کے اوقات ہیں، لیکن جو بے وقت کھانا کھاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی صحت کو اور اپنی تندرستی کو وہ ضائع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سونے اور اٹھنے کے طریقے بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جو شخص بے وقت سوتا ہے، بے وقت اٹھتا ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہزار بیماریوں کی وجہ ہے انسان کا وقت پر نہیں سونا اور وقت پر نہ اٹھنا۔ تو تمام کام جو بے وقت ہونے لگتے ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک آدمی کہیں ملازم ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے پہنچنے کا، وہاں جانے کا۔ اگر وہ بے وقت جانے لگتا ہے تو اسے برداشت نہیں کیا جاتا، اسے اس کی راہ دکھا دی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے جائیے، آپ وقت کے پابند نہیں ہیں۔ ہر کام وقت پر کیا جائے گا تو مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور ہر کام جو بے وقت کیا جانے لگے ہر حال میں نقصان دہ ہوگا۔ آج جو بات رکھنی ہے اور کرنی ہے وہ یہ کہ زندگی کا ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی سنت نکاح کرنا، اس کا بھی وقت بتایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت مسلم معاشرہ ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا ہے، اللہ معاف کرے، کہ سارے گھرانے تو نہیں لیکن اکثر گھرانے اس میں عدل نہیں کر رہے ہیں۔ بے وقت شادیاں ہو رہی ہیں، بے وقت سے مراد انتہائی تاخیر سے، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی، اور بے وقت کام ہوگا تو اصول ہے یہ اللہ کا بھی اور دنیا کا بھی، وہ نقصان دہ ہوگا۔ لہذا تاخیر نکاح میں اور شادیوں میں بہت ساری برائیوں کو جنم دے رہی ہے، بہت ساری خرابیاں مسلم معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب کی ایک بڑی وجہ ہے نکاح میں تاخیر۔ ہزار قسم کی بے حیائی، ہزار قسم کی آوارگی یہ پیدا ہو رہی ہے نکاح میں تاخیر کی وجہ سے۔ نکاح صرف ایک کوئی رسمی عمل نہیں ہے، یہ نکاح سے زندگی میں انتظام آتا ہے، ترتیب آتی ہے، کیونکہ نکاح کی جو عمر ہے نوجوانی، اس سے پہلے کی جو عمر گزارتا ہے انسان وہ بچپن کہلاتا ہے۔ بچپن میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، ایک لاابالی پن ہوتا ہے، ایک بے پرواہ زندگی ہوتی ہے، اور وہ زیب دیتی ہے بچپن میں، وہ اچھی لگتی ہے بچپن میں، وہ غیر ذمہ دارانہ زندگی، وہ کھیل کود والی بے پرواہی والی زندگی وہ بچپن میں اچھی لگتی ہے۔ لیکن جو ہی بچپن گزرنے کے بعد نوجوانی آتی ہے، اب لاابالی پن، بے پرواہی، ذمہ داری کا احساس نہ رہنا، یہ ایک عیب ہے نوجوان کے اندر، اور یہ بہت بڑا عیب ہے۔ لہذا جب لڑکا نوجوان ہوا اسے اللہ نے عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اس پر نمازیں فرض کیں، روزے فرض کیے، دیگر اور عبادتیں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں؟ اب یہ ذمہ دار بن گیا، عبادتوں کی ذمہ داریاں اللہ دے رہے ہیں، تو کیا نکاح کی ذمہ داری نہیں اٹھانا ہے؟ اس میں تاخیر، اگر تاخیر کی گنجائش ہوتی تو شاید اللہ عبادتوں میں کچھ تاخیر کرتے، کہ بچہ ابھی صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، روزے ساقط کر دیے جائیں، بچہ ابھی ذمہ داری والی مزاج میں نہیں آیا، نماز ابھی معاف کر دی جائے۔ نہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ و حج بھی واجب اور فرض ہے۔
جب اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں تو ہم اور آپ اس میں کیوں گنجائش نکالتے ہیں کہ ابھی لڑکے کو گزارنے دو زندگی، نوجوانی اچھی خاصی گزار لینے دو، بلکہ اللہ معاف کرے ادھیڑ عمر میں پہنچ جانے دو، تب اس کے نکاح کے بارے میں سوچا جائے گا۔ ایک لاابالی والی زندگی نوجوان گزار رہے ہیں جو نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے، ایک عجیب سی بے ڈھنگی زندگی ہے، بے ڈھنگا سونا، بے ڈھنگا اٹھنا، کھانے پینے کے کوئی اوقات نہیں ہیں۔ یہ بچپن میں چلتا ہے، اسی لیے بچپن میں یہ ذمہ داریاں اللہ نے نہیں دیں، لیکن نوجوانی کی عمر میں یہ چیزیں نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اس کے لیے معیوب بات ہے، انتہائی ناپسندیدہ اور ناگوار بات ہے۔ اس لیے یہ نکاح ہے واحد عمل جو اس لاپرواہی کو ختم کرنے والا ہے، لاابالی پن کو ختم کرنے والا، احساس ذمہ داری پیدا کرنے والا، ایک انسان کو انسان اور آدمی بنانے والا عمل اگر ہے تو وہ نکاح ہے اور وہ شادی شدہ زندگی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکے بالغ ہو جائیں اور وہ نان و نفقے پہ قادر ہو جائیں ان کا نکاح کر دو۔ نان و نفقہ یعنی جتنا وہ کھا رہا ہے جس قسم کا، اسی طرح وہ اپنی زوجہ کو کھلانے پہ قادر ہو، یعنی بس وہ کما رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی ملازمت ہو، بیرون ملک اس کی ملازمت ہو وغیرہ وغیرہ جو شرطیں لگائی جاتی ہیں یہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ محنت کر رہا ہو، نان و نفقے پہ قادر ہو تو نکاح کرا دو۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وعدہ کرتے ہوئے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر کچھ کمی ہوگی آمدنی میں، غریب ہوگا، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے۔ ترتیب یہ ہے، ہم نے الٹ دی کہ پہلے وہ مالدار بنے گا، پہلے وہ خوب آمدنی والا انسان بنے گا، تب جا کے اس کا نکاح کریں گے۔ اللہ معاف کرے 35 سال 40 سال عمر کے نوجوان ہیں، جاب میں، ملازمت میں، پیسے گننے میں زندگی گنوا رہے ہیں، اللہ کے یہاں سخت پوچھ ہونے والی ہے، ان سے بھی، ان کے والدین سے بھی۔ اور یہ جملہ کہنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ جس گھر کے ذمہ دار اپنے نوجوان لڑکوں یا لڑکیوں کا وقت پہ نکاح نہیں کر رہے، چاہے کسی بھی وجہ سے، آمدنی زیادہ ہو یا کچھ اور بھی ان کی شرطیں ہوں گی، انہیں معلوم ہونا چاہیے ان نوجوانوں کی راتیں بدترین گزر رہی ہیں، ان کی تنہائیاں بدترین گزر رہی ہیں، اللہ جانتا ہے اور یہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جانتے ہیں، چاہے وہ دن کی روشنی میں کتنے بھی صاف اور ستھرے معلوم ہوں، کیونکہ یہ ہے، شیطان نہیں چھوڑتا نوجوانوں کو نوجوانی کے عالم میں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید نہ فرماتے۔ آپ نے اور گناہوں کے لیے اور وظیفے دیے، فلاں گناہ میں یہ وظیفہ پڑھو، فلاں تم سے غلطی ہو گئی تو یہ گناہ کا کفارہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے، لیکن نوجوانی میں جو قدم پھسلتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے سوائے نکاح کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نسخہ بتایا، وقت پہ شادیاں کراؤ اپنے اولاد کی، اپنے لڑکوں کی اور اپنے لڑکیوں کی۔ بدترین بے حیائی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، بدترین بے حیائی اور آوارگی پھیل رہی ہے معاشرے میں، لڑکے بھی ملوث ہیں، لڑکیاں بھی ملوث ہیں، ماں باپ خوش فہمی میں مصلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد بہت صحیح ہے، نہیں معلوم انہیں تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں۔ اس کی وجہ وقت پہ نکاح نہ ہونا، وقت پہ شادیاں نہ کرنا، اور یہ تاخیر کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اپنی خواہشات اور شرائط۔ ہمیں یہ شرطوں کے مطابق لڑکی ملے گی تو ہم اسے بہو بنائیں گے، اسے بیوی بنائیں گے۔ ادھر لڑکی والے بھی شرطیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ خاصیتیں ہوں گی لڑکوں میں تو وہ ہمارا داماد بنے گا، ہمارا شوہر بنے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈھونڈ رہے ہیں، عمریں نکل رہی ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے رہیے، اور بدترین آوارگی ہو رہی ہے پردے کے پیچھے۔ اور اس کے ذمہ دار لڑکے بھی ہیں، لڑکوں کے والدین بھی ہیں، گھر کے بڑے افراد بھی ہیں، سب ملوث ہیں اس کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی تھیں،
جب کسی لڑکی کا انتخاب کرنے جاؤ تو عام طور پہ لوگ یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے انسانی فطرت کے مطابق 4 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک کی گارنٹی لی، باقی 3 کی نہیں۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لمالھا، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی لوگ کرتے ہیں اس کی مال و دولت کی وجہ سے، وَلِحُسْنِهَا یا اس کے حسن کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا یا اس کے اچھے حسب نسب کی وجہ سے، وَلِدِينِهَا یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ باقی 3 میں کامیابی کی گارنٹی آپ نے نہیں لی۔ بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے محدثین کے استاذ ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے صرف حسن کو دیکھا تو اس نے عیسائیوں والا عمل کیا، کیونکہ عیسائی صرف حسن کو ترجیح دیتے ہیں، خوبصورتی کو۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر صرف مال و دولت کو دیکھا رشتے میں، اس نے یہودیوں والا عمل کیا، کیونکہ یہودی رشتے کے انتخاب میں صرف دولت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، وہ دولت کے پجاری ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جس نے صرف خاندان اور حسب نسب دیکھا، اس نے دور جاہلیت والا عمل کیا، کیونکہ دور جاہلیت میں حسب نسب ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے قتل و غارت گری تک ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے دینداری کو دیکھا، اس نے شریعت اسلامیہ والا عمل کیا، کیونکہ دینداری کو دیکھنا صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، باقی کسی اور مذہب والوں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ ہاں دینداری کے ساتھ مال بھی ملا، حسب نسب بھی اچھا ملا تو الحمدللہ، لیکن اگر اس میں کمی رہ گئی، دینداری میں کمی نہیں رہی، تو پھر بھی الحمدللہ دینداری کو ترجیح دو۔ اور چیزیں دیکھنے میں اگر دینداری نہیں ملی، نقصان ہی نقصان ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے زمانے میں رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے، یہ کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہے، بڑے پہاڑ سے کم نہیں ہے۔ ایک تو بات کی جو مصیبتیں ہیں، فضول خرچیاں، رسم و رواج، نہ جانے کیا کیا اسراف، وہ سب تو ہے ہی درد سر۔ یہ ابھی شروعات ہی پہاڑ ہے، یہ رشتوں کا انتخاب۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک رشتہ دیکھنا ہے، دیندار ہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، دینداری کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب رشتوں کو دیکھا جانے لگتا ہے، دینداری بیچاری کہیں اور رہ جاتی ہے، دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور ایسی ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں رشتے میں، اللہ بچائے، کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہوئے پھر وہ حرکتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسی ایسی وجہ سے آج کل رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کہ بس اللہ کی پناہ کیا جواب دیں گے ہم آخرت میں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لڑکی پسند آئی، سب کچھ طے ہو گیا، بعد میں بات یہ آئی عورتوں کی طرف سے، لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کہ لڑکی کا جو رنگ ہے، جو کلر ہے، وہ ہماری بیٹیوں میں نہیں ملتا۔ جب بیٹیوں میں بیٹھے گی تو دوسرے گھر کی نظر آئے گی، بالکل نظر آئے گی، وہ اپنے ماں باپ کی ہے، تمہارے بیٹے تمہارے ہیں۔ جب الگ ماں باپ ہیں، الگ خون ہے، الگ گھرانہ ہے، تو کیوں نہیں فرق محسوس ہوگا؟ یہ کوئی ملانے کی بات ہے یا یہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا جائے؟ رشتے ریجیکٹ ہوئے ہیں کلر کو لے کر لڑکی کے۔ ہنسی بھی آئے گی اور افسوس بھی ہوگا، مسلم معاشرہ کہاں چلا گیا۔ ایک اچھا خاصا طے پایا ہوا رشتہ، نکاح ہی باقی تھا، صرف باقی بات بالکل پکی ہو گئی تھی، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کیا وجہ سے؟ لڑکی کی آواز میں نسوانیت نہیں ہے، آواز موٹی ہے، وہ بات کرے گی گھر میں تو کیسا لگے گا، محلے والے کیا کہیں گے، کیسی بہو آئی ہے، اس کی آواز مردوں جیسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی آواز کون سی عمر بن خطاب جیسی ہے؟ وہ کون سا جلال رکھتا ہے؟ اپنے بیٹے کو بھی تو دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ خالی ساری شرطیں جو ہے لڑکیوں میں لگا رہے ہیں۔ اتنی گری سوچ بن گئی ہے مسلم معاشرے کی، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ بال صحیح نہیں ہے، رشتہ ختم، ناک بڑی ہے، رشتہ ختم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ادھر لڑکی والے بھی بنا کے بیٹھے ہیں شرطیں، لڑکا ایسا ہونا چاہیے، لڑکے کی ہائٹ یہ ہونی چاہیے، لڑکے کی آمدنی یہ ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے۔ اور جب ایسی بنائی ہوئی شرطیں معاشرے میں آتی ہیں تو خود بخود جھوٹ پیدا ہونے لگتا ہے۔
بھائی لڑکا کہاں سے لائے گا اتنی آمدنی جتنی شرط لگا کے لڑکی والے بیٹھے ہیں؟ لہٰذا لڑکا جب تفصیلات دیتا ہے اس میں بڑا چڑھا کے لکھتا ہے، جتنی آمدنی ہے اس سے 10 گنا زیادہ لکھتا ہے۔ اور ادھر یہ لوگ بھی شرطیں لگا کے بیٹھے ہیں ایسی ہو اور ایسی ہو۔ چنانچہ وہ لوگ جب لڑکی کی فوٹو بھیجتے ہیں تو ایڈٹ کی ہوئی فوٹو بالکل الگ نظر آتی ہے لڑکی اس کے اندر۔ اب شادی ہو گئی، نکاح کے بعد اب جھوٹ کے پردے فاش ہوتے ہیں، ادھر کا بھی جھوٹ نکل رہا ہے، ادھر کا بھی جھوٹ نکل رہا ہے، وہ اس کو دھوکے باز، وہ اس کو غدار کہہ رہے ہیں۔ ایسے بھی واقع ہوئے ہیں مسلم معاشرے میں، شادی کے 2 دن بعد شوہر نے طلاق دی اور اس نے کہا فوٹو میں کچھ اور تھا، اور جب حقیقت میں بیوی سامنے آئی ہے تو کچھ اور ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہذا میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف کے لوگ قصوروار ہیں۔ بھائی شرطیں لگائی کیوں ہو اتنی سخت؟ اللہ نے بنایا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ 1000 اچھائیاں ہیں تو 200-300 خرابیاں بھی ہوں گی۔ اللہ نے کامل و مکمل نہیں بنایا، صرف انبیاء کو بنایا اس دنیا میں کامل و مکمل۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، لیکن یہ مکمل اپنے شرائط پہ پورے اتارنا چاہتے ہیں۔ 10 شرطیں لگی ہیں، 10 پوری ہوں، ایک کم ہو گئی تو گھر میں عورتیں تیار نہیں ہوتی اس رشتے کو پسند کرنے کے لیے۔ اگر ہو گیا رشتہ، شادی ہو گئی تو طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے شرطیں لگائے ہوئے ہیں۔ دونوں شرط پر پوری اترنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے دونوں نے۔ بعد میں جب جھوٹ کا پردہ فاش ہوا تو سوائے ایک دوسرے کے غدار کہنے کے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت پر نکاح کریں، اور یہ رشتے کے انتخاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ الٹی سیدھی شرطیں لگانے کی وجہ سے ان شرطوں کو ہٹایا جائے، ان ساری شرطوں کو ہٹایا جائے اور اللہ کے کلام کی آیتوں پر یقین رکھا جائے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا شوہروں سے خطاب کر کے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں تمہاری زوجہ میں کچھ کمی نظر آ گئی، خدا نہ خواستہ، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرو، اللہ اس کے بدلے خیر کثیر عطا کریں گے تمہیں۔ آگے کی زندگی میں وہ برکتیں ہوں گی جو تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں واقعات لکھ کے بتائے ہیں کہ ایسے شوہر و بیوی جو ایک دوسرے کی کچھ کمی کو برداشت کر کے زندگی گزار دیے، اللہ نے ان کی اولاد کو بڑا نیک بنایا، بڑا نام روشن کرنے والا بنایا، ان کی نسلوں میں بڑے نیک صالح پیدا ہوئے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کی کمی پر صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس آیت پر ایمان ہے تو ہٹا دیں یہ شرطیں جو لگا کے بیٹھے ہیں لڑکے والے بھی اور لڑکیاں والے بھی، اور صرف دینداری کو دیکھیں۔ اگر دینداری ہے، اخلاق ہے تو بس کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رشتہ آیا ایسا کہ جس کے اخلاق اور دینداری سے تم مطمئن ہو، فوراً نکاح کرو اور کراؤ اپنے اولاد کا، ورنہ زمین میں ایک بڑا فساد پھیل جائے گا۔ چنانچہ آج بے حیائی اور آوارگی کی شکل میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ نکاح میں تاخیر اور دینداری کو ترجیح نہ دے کر صرف دنیا داری کو ترجیح دینا۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد شکایت یہ ہوتی ہے لڑکی کے اندر دینداری نہیں ہے، لڑکی کے ماں باپ نے اخلاق نہیں سکھائے۔ وہ سکھائے یا نہیں سکھائے وہ چھوڑیے، آپ نے ڈھونڈا کیا تھا؟ آپ نے جو ڈھونڈا وہ ملا ہے الحمدللہ، جہیز بھرا ہوا ہے گھر کے اندر، آپ نے مالداری دیکھی تھی اور آپ نے خوبصورتی دیکھی تھی، وہ بھی ہے الحمدللہ، جاؤ اسی کو لے کے بیٹھو گھر کے اندر۔ اخلاق اور دینداری تو صرف پیپر پہ دکھانے کے لیے لکھا تھا تم نے، نہ تمہارے اندر کبھی یہ دل میں تھا، نہ تمہارے گھر کی عورتوں کے دل میں تھا کہ دینداری مل جائے گی ہم نکاح کر دیں گے، کہیں نہیں تھا۔ یہ چور ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دینداری کو بدنام کیا جا رہا ہے رشتوں کے انتخاب میں۔ جب دیندار رشتے بتائے جاتے ہیں، بہانے سے اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے رشتے ریجیکٹ کرنے کا، استخارہ میں نہیں نکل رہا ہے۔ سیدھے سیدھے کہو لڑکی بیچاری غریب ہے، ہم سے نہیں ہوتا، جہیز نہیں ملے گا، یہ استخارے کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ خامخواہ کا استخارہ بدنام ہے، اور دل میں چور بیٹھا ہوا ہے کہ بیچاری غریب ہے، حالانکہ دیندار ہے، بااخلاق ہے، تربیت یافتہ ہے، سب ہے، لیکن غریب ہے، اور آپ کا استخارہ کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا شادی کے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد طلاقیں پڑ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اگر لڑکوں نے انہی ناٹکوں میں اپنی عمر گنوائی، 35 سال سے زیادہ چلے گئے، 40 کے قریب تک اللہ نہ کرے، لڑکیوں کی عمریں 30 سے زیادہ چلی گئیں، تو یہ اس وقت
دار القضاء کے ذمہ داران تجربے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر نوجوانی کی گزاری ہے، تنہا لڑکی بھی اور لڑکا بھی، ان کا مزاج تنہائی کا عادی ہو گیا، ان کے مزاج میں جو اکھڑ پن آ گیا، ان کے مزاج میں ایک طرح کی آوارگی آ گئی، اللہ معاف کرے اس جملے کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک 35 سال سے زائد عمر کا نوجوان شادی کرنے جا رہا ہے، اس کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ میں گھر میں دیر سے آؤں تو کوئی مجھے نہ پوچھے، کیوں؟ ایک لمبا وقت گزارا ہے نوجوانی کا اسی آزادی میں۔ ایک نوجوان لڑکی 35 سال کے آس پاس کی عمر میں شادی کر رہی ہے، اس کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ مجھ پر زیادہ ذمہ داریاں نہ ڈالی جائیں، زیادہ مجھے نصیحتیں نہ کی جائیں، کیونکہ وہ تمام پابندیوں سے آزاد باپ کے گھر میں زندگی گزاری ہے اور نوجوانی کا ایک بڑا حصہ گزار کے آئی ہے۔ اب ایسوں کا جب نکاح ہوتا ہے، نہ شوہر کی بیوی سن رہی ہے، نہ بیوی کا شوہر سن رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا مہینے 2 مہینے میں طلاق، یہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ جو بچپن کے بعد جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، جو اصل عمر ہے نکاح کی، اس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے من جانب اللہ۔ لیکن جب ایک طویل وقت گزار دیا ایک دوسرے سے جدا ہو کر، تو پھر اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض لڑکیاں تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا 40 کے قریب ہو گئیں، اب وہ نکاح سے ہی انکار کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں ہماری زندگی کی روٹین ایسی بن گئی ہے، اب ہم کو شوہر کی ضرورت نہیں ہے، ہم بقیہ زندگی گزار لیں گی۔ کیوں؟ عادی ہو گئی ہیں وہ۔ اب وہ نہیں چاہتی کوئی ان کے اوپر سردار بن کے آئے، ان پر اپنا حکم چلائے، کوئی شوہر نام کی کوئی چیز ہو، وہ نہیں چاہتے۔ اسی لیے جتنا تاخیر کر رہے ہیں نکاح میں، اتنا انہی کی زندگی میں نقصان پیدا کر رہے ہیں، انہی کی زندگی میں تلخیاں پیدا کر رہے ہیں گھر کے ذمہ داران، گھر کے بڑے افراد۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کے لڑکوں کی شادیاں وقت پر کرا کے ان کی عزت و آبرو کو محفوظ کر دیا اور ان کی زندگیوں کو مرتب کر دیا، منتظم کر دیا، اور ان کو اپنی زندگی میں مصروف کر دیا اور اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں تمام احکامات وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر نکاح کرنے اور رشتوں کے انتخاب میں غلط طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔